بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات شریف کے طلباء، سال ہفتم کے طلباء، آج جمعرات ہے تو سبق ناغا نہ ہو، بند نہ ہو، اس وجہ سے آج بہت ہی مختصر میں سبق دے رہا ہوں۔ تھوڑا سا کام ہے، اس وجہ سے مطلب میں جورہاٹ سے آج گھر جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ پھر واپس آ جاؤں گا، تو اس وجہ سے بہت ہی مختصر، تاکہ سبق آپ کا ناغا نہ ہو، آپ کے آج کوئی دن کا مشغلہ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا 2-3 سطر سبق میں دے رہا ہوں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتا ہوں، آپ اگر نکال لیے ہیں تو عبارت کو غور سے دیکھیں۔ والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد وبعضهم خص الحدیث بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیہ ولہذا یقال لمن یشتغل بالسنہ محدث ولمن یشتغل بالتوارخ اخباری والرفع قد یکون صریحا وقد یکون حکما۔ بس آج اتنی عبارت ہے۔ تو حدیث شریف کسے کہتے ہیں اس کی بات چل رہی ہے، اور حدیث شریف سند کے اعتبار سے اس کے اقسام جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر اور حدیث مرادف الفاظ ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی جس چیز کو خبر کہا جاتا ہے اسی چیز کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ جو حدیث کی جو تعریف آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، فعل، تقریر، اسی طریقے سے مشہور محدثین یعنی جمہور محدثین کے مطابق صحابی کے قول، فعل اور تقریر اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو آپ حدیث کہہ رہے ہیں اس کا دوسرا نام خبر بھی ہے۔ چیز ایک ہی ہے لیکن نام الگ الگ ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے جیسا کہ کسی کا نام آپ کے ہفتم جماعت کے کوئی طالب علم، جیسا کہ ساجد ہے، میں نام لے رہا ہوں کہ ساجد ہے، تو ساجد جو ہے وہ ساجد ہے، لیکن گھر میں ماں، اس کے یعنی رشتہ دار جو ہے وہ پیار سے اس کو اور کچھ بولتے ہیں، گھر میں منا بولتے ہیں، مثال کے طور پر منا بولتے ہیں، تو منا بولیں گے گھر پہ تو وہی ساجد مراد ہوگا، اور مدرسے میں آئے گا تو ہم لوگ منا نہیں جانتے ہیں، ہم تو ساجد کو جانتے ہیں، ہم ساجد بولیں گے، وہی ایک چیز ہے۔ آدمی تو ایک ہی ہے لیکن نام اس کا الگ الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے جس چیز کو جس کی تعریف سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اس حدیث کا اور ایک نام ہے خبر۔ اسی بات کو یہاں پر اس عبارت میں ذکر کیا ہے، والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد۔ خبر اور حدیث مشہور مذہب کے مطابق، فی المشہور مشہور مذہب کے مطابق بمعنی واحد، ایک معنی ہے، یعنی خبر اور حدیث یہ دونوں ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں سے مراد ایک ہے۔ اس طرح سے ترجمہ کریں، خبر اور حدیث مشہور مذہب کے مطابق دونوں کا مراد ایک ہے، بمعنی واحد، دونوں کا مراد ایک ہے۔ وبعضهم خص الحدیث بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ والتابعین۔ بعض محدثین نے حدیث کہا ہے ان باتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور تابعین سے جو اعمال ثابت ہو، جو بات ثابت ہو، جو تقریر ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ والخبر بما جاء، اچھا ترجمہ وہی ہو گیا لگ بھگ، مطلب بیان کرتے ہوئے، وہ بعضهم خص، اور بعض محدثین نے خاص کیا ہے حدیث کو بما جاء، جو کچھ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ سے اور تابعین سے۔ والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیۃ، اور بعض محدثین نے خبر کو خاص کیا ہے، یہ خص پر عطف ہے، خص الحدیث خص الخبر، وبعضهم خص الحدیث وخص الخبر، اور بعض محدثین نے خبر کو خاص کیا ہے بما جاء عن اخبار الملوک، ان باتوں کے لیے لفظ خبر کو خاص کیا ہے جو آیا ہے ملک، بادشاہوں اور سلاطین سے، یعنی بادشاہوں اور سلاطین سے، بڑے پرانے زمانے کے بادشاہ اور سلاطین سے جو باتیں چلی آ رہی ہے، ان باتوں کو بعض محدثین نے خبر سے موسوم کیا ہے، یعنی ان باتوں کا نام خبر رکھا ہے۔ والایام الماضیۃ، گزشتہ زمانے کے بادشاہ اور سلاطین سے جو باتیں، سلاطین کا جو واقعات چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی تاریخ کے واقعات، انہی واقعات کو خبر کہتے ہیں۔ تو حدیث کہتے ہیں بعض محدثین کے نزدیک، جمہور محدثین کے نزدیک حدیث اور خبر ایک ہی چیز ہے،
چیز ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ نہیں، حدیث جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور تابعی سے ثابت ہے، ان باتوں کو ہم حدیث کہیں گے، اور جو پرانے زمانے بالایام الماضیتی والایام الماضیتی، پرانے زمانے کے جو بادشاہ اور سلاطین ہیں ان کے جو واقعات ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں، ان کو ہم خبر کہیں گے۔ ولہذا دلیل دیتے ہیں، یہ بعض محدثین اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں، ولہذا یقال لمن یشتغل بالسنہ محدث، اسی وجہ سے جس آدمی کا مشغلہ حدیث سنت کے ساتھ ہو، جس آدمی کا مشغلہ سنت کے ساتھ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور تابعین کے اعمال کے ساتھ ہو، ان کے افعال کے ساتھ ہو، ان کے اقوال کے ساتھ ہو، اس کو جس نے مشغلہ بنایا تو ان کو محدث کہا جاتا ہے، ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ لیکن بھائی میں تو حدیث پڑھا رہا ہوں، لیکن محدث کہلانے کے لائق میں نہیں ہوں، اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ایسے اعمال بھی نہیں ہے، اتنا خلوص بھی نہیں ہے، اس وجہ سے پڑھا رہا ہوں، بس ذمہ داری آئی ہے، لیکن محدث کہلانے کے لائق جو ہے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں۔ خیر، عبارت دیکھیے، وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ، اسی وجہ سے جو لوگ مشغلہ بناتے ہیں، جو مشتغل ہے، جو مشغول ہے سنت کے ساتھ، ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِخِ، اور جو آدمی مشغول ہے تواریخ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، یہ تاریخ کی جمع ہے تواریخ، تواریخ کے ساتھ، تاریخی باتوں، اتہاس، ہسٹوری، اس کے ساتھ جو آدمی مشغول ہے ان کو اخباری کہا جاتا ہے، ان کو اخباری کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اوپر میں جو حدیث شریف کی سند کے اعتبار سے 3 قسمیں کی ہے، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع، اثر وغیرہ جو ہے انہی باتوں سے، یعنی حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع، مختصر عبارت میں اور 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں، بہت ہی یعنی دھیان سے اس بات کو سنیں اور دیکھیں۔ والرفع، اور رفع یعنی رفع سے مراد ہے حدیث مرفوع، یہاں پر رفع سے مراد ہے حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع قد یکون، کبھی ہوتا ہے صریحاً، کبھی صریح ہوتا ہے، وقد یکون حکماً، اور کبھی حکمی ہوتا ہے۔ بہت مختصر عبارت ہے، تو اس کو یوں سمجھیے کہ حدیث مرفوع جو ہے اس کی اور 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صریح اور ایک ہے حکمی، 2 قسمیں ہیں۔ لیکن ان 2 قسموں کو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث مرفوع جو ہے، یعنی حدیث مرفوع کی تعریف جو کیا گیا ہے، جس حدیث کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، اس کو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی ہوئی ہے جس کی حدیث کی سند، تو اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو حدیث مرفوع کبھی کبھی صریح ہوتا ہے تو کبھی کبھی حکمی ہوتا ہے۔ تو اب اس بات میں اور 3 باتیں چھپی ہوئی ہے۔ حدیث مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، حدیث کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لفظ صریح کا حکم جو ہے یہ تینوں کے ساتھ لگے گا، قول کے ساتھ بھی آئے گا، فعل کے ساتھ بھی آئے گا اور تقریر کے ساتھ بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے حکمی کا جو حکم ہے، لفظ ہے، یہ لفظ بھی حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کے ساتھ بھی آئے گا۔ تو گویا کہ 6 قسمیں نکل گئی: حدیث مرفوع قولی صریحی، حدیث مرفوع فعلی صریحی، حدیث تقریری، حدیث مرفوع تقریری صریحی۔ اب آئیے حکم پر، حدیث مرفوع قولی حکمی، حدیث مرفوع فعلی حکمی، حدیث مرفوع تقریری حکمی، یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ ان 6 قسموں کی تعریفات جو ہے وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو آج بس یہاں پر سبق ختم کرتا ہوں، جمعرات ہے، تھوڑا سا میرا کام بھی ہے، تو باقی اس کو آپ دیکھ لیں، دھیان سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان عبارت کا حل جو ہے، عبارت کا حل آپ کو ہو جائے گا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ والرفع، یاد رکھیں رفع سے مراد ہے حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع قد یکون صریحاً، کبھی صریح ہوتا ہے، وقد یکون حکماً، اور کبھی حکمی ہوتا ہے۔ اما صریحاً سے اس کی تعریف آ رہی ہے، یہاں پر آج کا سبق جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، دھیان سے دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔